آج کے سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں تختی نمبر 15 جو کہ ہے حروف قمری و حروف شمسی۔ حروف قمری کے 14 حرف اور حروف شمسی کے 14 حرف یہ آپ نے ایک کاپی کے اندر نوٹ کر لینے ہیں اور انہیں اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، تاکہ آپ جب قرآن پاک پڑھنا شروع کرو تو آپ کے سامنے جب اس طرح کے الفاظ آ جائیں گے، حروف قمری حروف شمسی کے لفظ آ جائیں گے، تو آپ وہاں پر بالکل صحیح اور اچھے طریقے سے پڑھ سکو گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہاں پر حروف قمری کے 14 حرف پڑھ لیتے ہیں۔ حروف قمری 14 ہیں، اس میں سے سب سے پہلا ہے با، دوسرا ہے جیم، تیسرا ہے ہا، چوتھا ہے خا، پانچواں ہے عین، چھٹا ہے غین، ساتواں ہے فا، آٹھواں ہے قاف، نواں ہے کاف اور 10واں ہے میم، 11واں ہے واو، 12واں ہے ہا اور 13واں ہے حمزہ اور آخر میں ہے یا۔ جس طرح سے تنوین اور نون ساکین کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے اگر کوئی حرف آتا ہے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، اسی طرح سے الف اور لام کے بعد اگر حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو الف کو نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس کے بعد والے حرف کو ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے، اور یہاں پر نیچے ہمیں اس کی مثالیں دی گئی ہیں۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ والقمری، واو لام زبر ول، قاف زبر ق، والق، میم زبر م، والقم، را زیر ری، والقمری۔ یہاں پر حروف قمری ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ الف ہے اور یہ لام ہے، اور الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے یہ قاف آ رہی ہے، تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ سیدھے لام سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے واو لام زبر ول، قاف زبر ق، والق، میم زبر م، والقم، را زیر ری، والقمری، والیتاما، واو لام زبر ول، یا زبر ی، والی، تا کھڑا زبر تا، والیتا، میم یا کھڑا زبر ما، والیتاما۔ یہاں پر بھی حروف قمری ہوگا اس لیے کہ الف اور لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے یہ یا آ رہی ہے، تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس واو کو اس لام سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے واو لام زبر ول، یا زبر ی، والی، اس طرح سے۔ والاقربین، واو لام زبر ول، حمزہ قاف زبر اق، والاق، را زبر ر، والاقر، با یا زیر بی، والاقربی، نون زبر ن، والاقربین۔ ول یہاں پر بھی حروف قمری ہوگا اس لیے کہ الف اور لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے یہ حمزہ آ رہی ہے، تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ سیدھے سیدھے اس واو کو لام سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے واو لام زبر ول، اقربین۔ ملقارعۃ، میم لام زبر مل، قاف الف زبر قا، مل قا، را زیر ری، ملقاری، عین زبر ع، ملقارع، تا پیش تو، ملقارعۃ، ملقا۔ یہاں پر بھی حروف قمری ہوگا اس لیے کہ الف اور لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے یہ قاف آ رہی ہے، تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ سیدھے اس میم کو اس لام سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے میم لام زبر مل، قارعۃ۔ هم المفلحون، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، هم میم فا پیش مف، هم المف، لام زیر لی، هم المفلی، ہا واو پیش حو، هم المفلحو، نون زبر نا، هم المفلحون۔ هم یہاں پر بھی اظہار قمری ہوگا اس لیے کہ الف اور لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے یہ میم آ رہی ہے، تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ سیدھے اس میم کو اس لام سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے میم لام پیش مل، هم المفلحون۔ تو یہاں پر حروف قمری کے مثالوں کو ہم نے بالکل اچھے طریقے سے پڑھ لیا ہے، اور نیچے یہاں پر ہمیں حروف شمسی کی مثالیں دی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم حروف شمسی کے 14 حرف پڑھ لیتے ہیں۔ تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، وا، لام، نون،
تو یہ حروف شمسی کے 14 حرف ہیں۔ جس طرح سے الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے اگر کوئی حرف آتا ہے تو الف کو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ سیدھے پچھلے والے حرف کو لام سے ملا کر پڑھا جائے گا، اسی طرح سے الف اور لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے یعنی کہ ان حرفوں میں سے اگر کوئی بھی حرف آ جائے تو الف اور لام ان دونوں کو بھی نہیں پڑھا جائے گا بلکہ سیدھے اس سے پچھلے والا حرف اور الف اور لام کے بعد والا حرف ان دونوں کو ایک دوسرے میں ملا کر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر ہمیں حروف شمسی کی مثالیں دی گئی ہیں، تو چلیے پڑھتے ہیں۔ اذا الشمس، حمزہ زیر ای، ذال شین زبر رش، شین میم زبر شم، اذا الشم، سین پیش سو، اذا الشمس، اذا الشمس۔ اب یہاں پر دیکھیے الف اور لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے یہ شین آ رہی ہے، تو یہ الف کو بھی نہیں پڑھیں گے اور یہ لام کو بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ الف اور لام کے بعد والا حرف اور الف اور لام کے پچھلے والا حرف ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے، جیسے ذال شین زبر رش، شین میم زبر شم، اذا الشم، کان الناس، کاف الف زبر کا، نون نون زبر نن، کانن، نون الف زبر نا، کاننا، سین پیش سو، کانناسو، کاننا۔ یہاں پر حروف شمسی ہوگا اس لیے کہ الف اور لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے نون آ رہی ہے، تو اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے اور اس لام کو بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ الف اور لام کے بعد والا حرف اور الف اور لام کے پچھلے والا حرف ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے، جیسے نون نون زبر نن، نون الف زبر نا، نننا، سین پیش سو، کان الناس، یقول الرسول، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو، لام را پیش لر، را زبر ر، سین واو پیش سو، للرسو، لام پیش لو، یقول الرسول، لر۔ یہاں پر حروف شمسی ہوگا اس لیے کہ الف اور لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے یہ را آ رہی ہے، تو اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے اور لام کو بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ اس الف اور لام کے بعد والا حرف جو کہ ہے را اور الف اور لام کے پچھلے والا حرف جو کہ ہے لام، اس لام کو اس را سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے لام را پیش لر، را زبر ر، لر ر، سین واو پیش سو، للرسو، لام پیش لو، للرسول، اقیم الصلاۃ، حمزہ زبر ا، قاف یا زیر قی، اقی، میم صاد پیش مس، صاد زبر س، اقیم الص، لام واو کھڑا زبر لا، اقیم الصلاۃ، تا زبر ت، اقیم الصلاۃ، مس۔ یہاں پر حروف شمسی ہوگا اس لیے کہ الف اور لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے یہ صاد آ رہی ہے، تو اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے اور اس لام کو بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ الف اور لام کے بعد والا حرف جو کہ ہے صاد اور الف اور لام کے پچھلے والا حرف جو کہ ہے میم، اس میم کو اس صاد سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے میم صاد پیش مس، صاد زبر س، مس، لام واو کھڑا زبر لا، اقیم الصلاۃ، تا زبر ت، اقیم الصلاۃ۔ تو یہاں پر ہم نے تختی نمبر 15 حروف قمری اور حروف شمسی کیا ہوتے ہیں اور ان کے کتنے حرف ہیں اور انہیں کس طرح سے پڑھا جاتا ہے وہ بالکل اچھے طریقے سے ہجے کے ساتھ مکمل کر لیا ہے۔ اور اگلا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 16 جو کہ ہے لفظ اللہ کا قاعدہ، کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا کلام کس طرح سے پڑھا جائے گا، اور لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کا کلام کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم۔